السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 22واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد جعرانہ سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کا آپ نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اب سن 9 ہجری یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اور راستے میں بھی جو جو قبیلے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے، اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اس طریقے سے راستے کے سارے قبیلے مسلمان ہو گئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ پہنچے تو مدینۃ المنورہ کے اندر اور جو عرب کے قبیلے تھے یہ روزانہ کا ایک معمول بن گیا، ایک سلسلہ بن گیا کہ عرب کے قبیلے روزانہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے، ایمان میں داخل ہوتے، مسلمان ہوتے۔ سن 9 ہجری کا اکثر جو زمانہ تھا وہ الحمدللہ اسی میں گزرا کہ عرب کے تقریباً قبیلے وہ مسلمان ہو چکے تھے، ایمان میں داخل ہو چکے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ جنگ موتا کے وقت میں صحابہ کی جس جماعت کو بھیجا تھا غسان کے بادشاہ سے لڑنے کے لیے، تو چونکہ اس میں 3000 صحابہ نے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دے دی تھی، تو روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل اور اس کے علاوہ جو عیسائی طاقتیں تھیں وہ متحد ہو گئے۔ انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا تقریباً 3 لاکھ کا، اور انہوں نے کہا کہ مدینہ پہ ایسا حملہ کریں گے مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عیسائی بادشاہ نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے اور کبھی بھی مدینے پہ حملہ کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا کہ اس لشکر کو عرب میں داخل ہونے سے پہلے ہی روکا جائے۔ اگر ان کو عرب میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیا گیا، ان کی جڑوں کو ادھر ہی ملک شام کی حدود میں ہی کھوکھلا کر دیا گیا، تو پھر وہ عرب میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سن 9 ہجری
ایک عام اعلان فرما دیا کہ دیکھو تبوک کی طرف جانا ہے. تبوک جو مدینہ منورہ سے تقریباً 1300-1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تبوک کے طرف جانا ہے, تبوک کی طرف. وہاں پہ ایک جھیل ہے, ایک لیک ہے, وہ لیک کا نام ہے تبوک. تو اس کے نام پر وہ پورے علاقے کا نام بھی تبوک ہے. آپ نے فرمایا کہ ملک شام کی حدود پہ جا کر ان عیسائی طاقتوں کو روکنا ہے عرب میں داخل ہونے سے. اگر ہم نے ان کو وہاں پہ جا کر نہیں روکا اور یہ عرب میں داخل ہو گئے تو پھر مدینہ اور پورے عرب کو یہ نیست و نابود کر دیں گے. اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہم ہی وہاں پر جا کے بیٹھتے ہیں, ان کا حدود سے باہر ہی مقابلہ کریں گے. تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول یہ تھا کہ جب بھی کبھی کسی لڑائی میں جانے کا ہوتا تھا, کسی غزوے میں آپ جاتے تھے تو پہلے سے اعلان نہیں فرماتے تھے کہاں جانا ہے, کب جانا ہے, کس طریقے سے جانا ہے, بلکہ اعلان ہوتا تھا کہ بھئی اللہ کے راستے میں جانا ہے اور اللہ کے راستے میں جا کے لڑنا ہے. لیکن یہ تبوک کا ایک موقع ایسا تھا جس میں اللہ کے نبی نے ایک دم عام اعلان فرما دیا پورے حالات کے ساتھ میں کہ دیکھو تبوک جانا ہے اور عیسائی طاقتوں کو روکنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک تو گرمی کا موقع, شدت کی گرمی, اور وہ بھی عرب کی گرمی, ایک تو یہ. دوسرے پچھلے سال صحابہ اکرام کو برابر سے کھجوروں کی پیداوار نہیں ہوئی تھی, خسارہ ہو گیا, گھاٹا ہو گیا تھا. اب یہ جو سال تھا یہ صحابہ اکرام کے سیزن کا سال تھا, کھجوروں کے باغات بالکل پکے پکائے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی نے کوئی بھی بات صحابہ اکرام سے چھپائی نہیں, صاف صاف فرما دیا دیکھو تبوک کا سفر ہے. اور تبوک کا اس لیے فرمایا کیونکہ لمبا سفر تھا, لمبا راستہ طے کرنا تھا, وہ بھی گرمی کے زمانے میں. اور آپ نے جب اعلان فرمایا کہ بھائی اس کے لیے چندہ بھی کرنا ہے تو صحابہ اکرام نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہی وہ تبوک کا موقع ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال اور حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے. بڑھ چڑھ کر صحابہ نے اس کے اندر حصہ لیا. تو اللہ کے نبی نے صرف مدینہ والوں کو نہیں بلکہ مدینہ کے باہر بھی جتنے قبیلے تھے فرمایا ان میں بھی جا کے اعلان کرو, ان کو بھی ساتھ میں لینا ہے. تو مدینہ کے باہر کے قبیلے, پھر اس کے باہر کا علاقہ, دور دور تک یہ اعلان کیا گیا کہ بھائی تبوک کے لیے روانگی ہے. اور جب تبوک کا قافلہ روانہ ہونے لگا تو پورے مدینہ کے اندر کوئی بھی سچا اور پکا مسلمان باقی نہیں رہا. پورے مدینہ کے اندر سارے کے سارے جو مسلمان تھے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے. صرف جو منافقین تھے وہ اور 3 ایسے بدری صحابہ تھے جو سچے پکے مسلمان تھے. ان میں ایک حضرت کعب ابن مالک تھے, ہلال ابن امیہ تھے, مرارہ ابن ربی تھے. یہ 3 صحابی, یہ صحابہ جو تھے 3, یہ اکابر بھی تھے, بدری بھی تھے. بس یہ 3 ایسے تھے. اور وہ بھی اس وجہ سے رکے. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ تبوک سے پہلے میرے پاس میں کبھی بھی اتنی خوشحالی نہیں تھی, میرے پاس 2 اونٹنیاں کبھی بھی اس سے پہلے نہیں تھی. میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوشحال سمجھتا تھا, اس لیے میں نے سوچا کہ چلو میں ایک 2-4 دن کے بعد نکلوں گا اور اللہ کے نبی سے فلانی جگہ جا کے مل لوں گا, 8 دن بعد نکلوں گا فلانی جگہ جا کر مل لوں گا. تو اس طریقے سے وہ رک گئے. اور اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے ان کو مدینہ میں ہی چھوڑا. کہا کہ تم ہمارے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مدینہ میں رکو, اس لیے کہ مدینہ میں سچا اور پکا مسلمان کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا. جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے کے سارے تبوک کے لیے روانہ ہو گئے. صرف یہ 3 صحابی
حضرت علی. اور منافقین جو تھے میرے محترم دوستو، وہ صحابہ اکرام کو آ کر کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، اتنی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، مت جاؤ اللہ کے راستے میں. قرآن میں آیت نازل کی قل نار جہنم اشد حرا، یہ گرمی جو ہے کچھ بھی نہیں ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں. جہنم کی جو آگ ہے وہ اس گرمی سے بھی زیادہ سخت ہے. اب منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ میں ہوا، لیکن یہ نیت سے کہ مسلمانوں کو روکا جائے، مسلمانوں کو بہکایا جائے. اور وہ قبا تک اللہ کے نبی کے قافلے کے ساتھ میں چلا. اب قبا میں جو ہے میرے محترم دوستو، منافقین نے جو ہے بغیر اللہ کے نبی کی اجازت کے انہوں نے اپنے دل سے ایک مسجد کی تعمیر کی تھی. اس کا نام تھا مسجد زرار. بالکل مسجد قبا کے بازو میں ہی، آج بھی اس کی جگہ ویسی ہی ہے، وہاں پہ کوئی عمارت نہیں بنی ہوئی ہے، آج بھی وہ جگہ ویسی ہی ہے. انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ آئیے ہمارے مسجد کے اندر نماز پڑھیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تو تبوک پہنچنا ہے، جلدی سے جلدی، واپسی میں دیکھوں گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو گئے، اور یہ جو منافقین کا سردار اور اس کی جماعت تھے یہ قبا تک پہنچے، وہاں سے یہ لوگ واپس آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اپنے مدینہ سے باہر، اور صحابہ اکرام سے پوچھا آپ نے کہ بھائی سارے لوگ موجود ہیں، میں اس لشکر کے اندر کعب ابن مالک کو نہیں دیکھ رہا ہوں. تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی، مال کی محبت، باغات کی محبت، اونٹنیوں کی محبت نے کعب ابن مالک کو آپ کے پاس آنے اور تبوک کے لیے نکلنے سے روک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو کوئی اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کعب ابن مالک تو ایسے نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری رہی ہوگی جس کی وجہ سے کعب ابن مالک جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکے. اب میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو مدینہ میں تھے، جن کو اللہ کے نبی نے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا، یہ منافقین ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا کام کرنے لگے. انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اللہ کے نبی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اسی لیے تم کو مدینہ میں چھوڑا ہے تاکہ دشمنوں کی طرف سے کوئی حملہ کرے تو تم اکیلے اور نہتے رہو. اب تم ویسے علی نہیں رہے جیسے پہلے علی ہوا کرتے تھے، تم تو ڈر رہے ہو اللہ کے راستے میں جانے سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایسے کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تلوار لے کر اللہ کے نبی کے قافلے سے جا کر مل گئے. زیادہ دور نہیں گئے تھے، مدینہ کے باہر ہی نکلے تھے، وہیں پر آپ کا قیام تھا. اور جا کے کہا اے اللہ کے نبی، یہ منافقین مجھے تانے مار رہے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں نکلنے سے ڈر رہا ہوں، اور آپ نے مجھے اکیلا یہاں پہ چھوڑ دیا، آپ کو میری فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے. تم میرے لیے ویسے ہی ہو. لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں، اس لیے کہ حضرت ہارون جو ہے وہ بھی نبی تھے. تو آپ نے فرمایا تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون تھے. اور پھر فرمایا لوگو، میں علم کا شہر ہوں، اور یہ علی
اس کا دروازہ ہے۔ آپ نے حضرت علی کی فضیلت وہاں پہ بیان کی، اور پھر حضرت علی سے یہ کہا کہ علی ابھی تم واپس چلے جاؤ مدینہ میں، منافقین کی باتوں پہ کوئی دھیان مت دو، کوئی توجہ مت دو، میں نے تم کو جو ذمہ داری دی ہے تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، تم کو میں نے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے، مسلمان عورتیں بھی ہیں مدینہ کے اندر بہت ساری، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس لوٹے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب ادھر حضرت کعب بن مالک جو ہے وہ بیچارے پروگرام بناتے کہ میں آج مدینہ سے نکلوں گا اور آج جا کے مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہو جاؤں گا، آج نکل گیا، کل نکل گیا، ہفتہ نکل گیا، وہ سوچتے رہے، اور یہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک بھی پہنچ گئے۔ اب اللہ کے نبی نے وہاں پہ قیام کیا۔ روم کا جو بادشاہ ہے میرے محترم دوستو، ہرقل، اس کو عربی میں ہرقل کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ہرکیولس کہتے ہیں۔ ہرکیولس کا نام سنے گے نہیں آپ لوگوں نے؟ ہرکیولس تو سمجھ میں آیا ہوگا نا، ہرکیولس سائیکل کی کمپنی کا بھی نام ہے، اصل میں وہ کرسچنوں کے بادشاہ کا نام ہے، تو عربی میں اس کو ہرقل کہتے ہیں اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ہرکیولس۔ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ تو وہ جو ہرکیولس بادشاہ تھا اس کو یہ پتہ تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس کو خط لکھا ہوا تھا، پچھلے ہفتے میں نے بتایا، اس سے پہلے ہفتے اللہ کے نبی نے دنیا کے جو بادشاہوں کو خط بھیجے اس کو بھی خط بھیجا، تو اللہ کے نبی کی نبوت کو وہ مان چکا تھا کہ یہ واقعی میں اللہ کے نبی ہے، لیکن اپنی حکومت جانے کے ڈر سے، بادشاہت جانے کے ڈر سے وہ اپنے وزیروں کے سامنے، اپنی رعایا کے سامنے اور اپنی مملکت کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکا، چونکہ وہ ڈرتا تھا اگر میں اعلان کر دوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے نبی ہے اور مسلمان ہو جاؤں گا تو کیا چلی جائیں گی بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، بادشاہت، حکومت، اور چھوٹا بادشاہ نہیں تھا، وہ پورے یورپ کا بادشاہ تھا۔ روم وہ زمانے میں پورے یورپ کو کہتے تھے، حبشہ وہ زمانے میں پورے افریقہ کو کہتے تھے، ایسے نام تھے وہ زمانے میں، روم، حبشہ، اس طریقے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں جا کر ٹھہرے تو روم کا جو بادشاہ ہے وہ ملک شام تک آیا پوری فوج لے کر، اس نے سب سے مشورہ کیا، لیکن چونکہ وہ جب جانتا تھا یہ اللہ کے نبی ہے تو نبی کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، یہ بھی وہ جانتا تھا، تو اس نے کہا بھائی نبی کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، نبی سے جنگ نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے واپس لوٹو۔ تو 3 لاکھ کا لشکر تھا ہرقل کے ساتھ میں، لیکن میرے محترم دوستو نبی کی عظمت اس کے دل میں بھی تھی، اس نے آپ سے لڑنا گوارا نہیں کیا، اپنی فوج کو سمجھا بجھا کے جو ملک شام ہے وہاں کی حدود سے وہ واپس لے کر چلا گیا۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ عبرت کی اور سیکھنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت کو وہ بھی مانتا تھا لیکن بادشاہت کی ڈر سے وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ تو اس کا لشکر لے کے نکل گیا مگر اللہ کے نبی نے وہاں پہ قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں جو قبیلے تھے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر تبلیغ کے لیے ان کے پاس میں بھیجی۔ حضرت خالد ابن ولید کو عقیدر کے پاس میں بھیجا، ایک دوسرا لشکر بنا کے ایک اور قافلے کے ایک قبیلے کے پاس، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ پورے عرب میں تو پھیل چکی تھی، عرب کے اندر تو الحمدللہ لوگ خود آ کر مسلمان ہو رہے تھے، مگر یہ سیریا کا علاقہ تھا، ملک شام کا علاقہ، یہ عیسائیوں کا علاقہ تھا،
یہ یہودی مملکت کے حدود کا علاقہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اس کو بھی غنیمت سمجھا کہ بھائی یہ بھی پورے علاقے جو ہے مسلمان ہونا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو یہ بھی تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں دنیا میں کون سے ملکوں میں کیا تھا۔ وہ زمانے میں عرب جو تھے، عرب وہ بت پرست تھے۔ عرب کون تھے بھائی؟ بت پرست تھے۔ لیکن یہ جو پورا علاقہ ہے، فلسطین، مصر، ملک شام، جارڈن، اوما، آج کے زمانے کا عمان، لبنان جسے کہتے ہیں، یہ سارے جو ممالک ہیں یہ 100% یہودی اور عیسائیوں کے ملک تھے۔ تو اللہ کے نبی نے عرب کو تو الحمدللہ پورا کیپچر ہو چکا تھا، ایمان میں داخل ہوا، اب عیسائیوں کے حدود میں آ گئے تھے۔ اب تبوک جو ہے یہ بالکل سیریا، ملک شام کے بارڈر پر ہے آج بھی۔ وہاں آ کر آپ نے وہ جو قبیلے تھے ان کو بھی ایمان کی دعوت دی، وہ لوگ بھی آ کر مسلمان ہونے لگے۔ تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمارا قیام یہاں پہ لمبا چوڑا ہو چکا ہے، اب اور یہاں رک کے فائدہ تو ہے نہیں، کیونکہ لڑائی ہو نہیں رہی ہے، ہم لوگ رکے ہوئے ہیں، مدینہ میں ہمارے جو باغات ہیں وہ پورے پکے پکائے ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک اور غلط فہمی آپ کی دور کر دوں، یہ ہم لوگ جو بیانوں میں بولتے بھی ہے، سنتے بھی ہے کہ صحابہ اکرام پکے پکائے باغات چھوڑ کے نکل گئے، تو یہ غلط بات ہے۔ صحابہ اتنے بے فکر نہیں تھے، بلکہ صحابہ اکرام جو ہے ہر چیز پورے ججمنٹ کے ساتھ اور پورے مینجمنٹ کے ساتھ میں کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نکلے اللہ کے راستے میں، لیکن ان کے اپنی گھر کی جو عورتیں اور مستورات جو تھی، باغات کے سنبھالنے کا کام کس نے اپنے ذمے لے لیا؟ کس نے لے لیا؟ صحابیات نے لے لیا۔ وہ صحابیات جو ہے وہ لگ گئی باغات کے کام کے اندر۔ چلو ٹھیک ہے، گھر کے مرد جو ہے وہ اگر اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، تو اب باقی کا کام سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ارے بھائی بولو نا، عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اسلام میں منع نہیں ہے عورتوں کو کھیتی کرنا، باڑی کرنا، باغات کے اندر کام کرنا۔ اسلام میں شرط یہ ہے کہ وہ 100% قائم ہونا چاہیے پردے میں۔ وہ پردے میں رہ کے اگر کھیت کے اندر آؤت مار رہی ہے تو منع ہے کہ اس کو، وہ اگر پردے میں رہ کر باغات کے پھل توڑ رہی ہے تو منع ہے کہ اس کو۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے کی جو صحابیات تھی، وہ صحابیات جو ہے اپنے مردوں کی غیر موجودگی میں یہ سارے کام کیا کرتی تھے۔ اب ہمارے زمانے میں ہوتا کیسا ہے، ہم لوگ امت کو جوش میں، جذبات میں لانے کے لیے کبھی کبھی صحابہ اکرام کے واقعات اور اس طرح کے قصوں کا غلط ڈیفینیشن پیش کرتے ہیں، تو انسان جوش میں آ کے دکان کو تالا لگا دو، گھر کو شٹر لگا دو، چلو بولے اللہ کے راستے میں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے میرے محترم دوستو، یہ پہلے تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آج کے زمانے میں بھی اگر ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو پوری ترتیب کے ساتھ نکلنا ضروری ہے۔ کائے کے ساتھ میں نکلنا ضروری ہے؟ ترتیب کے ساتھ۔ ہمارے بڑے بھی جو ہے کام دھندہ چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، نوکری چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنے سے کیا فرماتے ہیں؟ منع فرماتے ہیں۔ جیسے صحابہ نے کیا، پہلے اپنے کاروبار کی پوری انہوں نے ترتیب بنائی۔ اب دیکھو صحابہ کو اس سے پروفٹ کیا ہوا، منافع کیا ہوا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نقصان نہیں ہوا صحابہ کا، ہم خالی لوگوں کو آدھا قصہ بتاتے ہیں، پکے پکائے باغات چھوڑ کے نکل گئے۔ ارے بھائی آنے کے بعد میں کیا ہوا وہ بھی بتاؤ، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب صحابہ اکرام تبوک سے واپس آ گئے۔ کہاں سے واپس آ گئے؟ تبوک سے آ گئے مدینہ میں واپس۔ اب مدینہ میں آنے کے بعد دیکھے کہ ماشاءاللہ کھجوروں کے توڑنے کا وقت آ چکا ہے، تو وہ کھجوروں کو انہوں نے توڑنا شروع کر دیے۔ اب یہ خدا کا نظام دیکھو کہ صحابہ نے قربانی دی اللہ کے واسطے۔ کس کے واسطے قربانی دی؟ اللہ کے واسطے اپنے پکے پکائے باغات چھوڑ کے نکل گئے، تو اللہ نے دنیا میں ہی ان کو 10 گنا فائدہ کیسے دیا؟ قربانی جو دی، اب اس کا پروفٹ دیکھو۔ مدینہ کے علاوہ
باقی جو علاقے تھے پورے علاقے، ان علاقوں کے باغات، ان علاقوں میں جو ہے کھجور کی پیداواری نہیں ہوئی، ان علاقوں کے اندر پورے چاروں طرف مارکیٹ کے اندر کھجور کا شارٹیج ہو گیا۔ اور اب کھجور اگر پورے عرب میں کہیں ہے تو کہاں پر ہے؟ صرف مدینہ کے اندر ہے۔ اب مدینہ میں صرف کھجور ہے تو چاروں طرف کے جو ویوپاری تھے، خریدار تھے، انہوں نے کہاں کا رخ کیے؟ مدینہ منورہ کا رخ کیے۔ اب وہ پہنچے مدینہ کے اندر۔ اب جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے اندر جو کھجور تھی اس کا ریٹ 4 گنا 5 گنا یہاں تک کہ 10 گنا ہو گیا۔ جیسے اپنے یہاں پہ ہوتا نا، کبھی کبھی کاندے کا شارٹیج ہو گیا تو 5 روپے کلو بکنے والا کاندھا کیا کلو بکتا؟ پھر وہ 100 روپے 150 روپے، کتنے گنا ہو گیا وہ؟ 5 روپے سے اگر اس کو گنا گنے تو 10 گنا سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا۔ تو ویسے ہی مدینہ کا حال ہو گیا، چاروں طرف پورے عرب میں کھجوروں کا شارٹیج۔ اور صحابہ اکرام جو قربانی دے کر اللہ کے راستے میں گئے، اللہ نے ان کی قربانی کو ضائع ہونے دیا؟ نہیں ہونے دیا۔ اللہ کا نظام ہے یہ کہ جو کوئی بھی اللہ کی نسبت پر قربانی دے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی بدل دیں گے اور آخرت میں بھی کیا دیں گے بھائی؟ بدل دیں گے، دونوں جہاں پہ اللہ اس کو بدل عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ جب مدینہ آئے تو وہ مدینہ کی کھجوریں مارکیٹ ریٹ کے حساب سے 10 گنا مہنگی بکی اور اللہ نے ان کو 10 گنا زیادہ پروفٹ عطا فرمایا۔ اب رجب میں گئے تھے تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی واپس لوٹے۔ تو میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں میں، کیونکہ میں سیرت بیان کرتا ہوں ہر جمعہ کو تو پوری سیرت میرے ذہن میں رہتی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی قربانی دیکھو، اللہ کے نبی کی قربانی دیکھو، قربانی۔ غزوہ بدر میں نکلے تو کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ۔ احد میں نکلے تو کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ۔ خندق جو محاصرہ کیا گیا تو کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ۔ یعنی اللہ کے نبی کی زندگی کی جتنی بھی لڑائیاں ہیں وہ کون سے مہینے میں ہوئی بھائی؟ رمضان کے مہینے میں۔ اب یہ تبوک سے رجب کے مہینے میں نکلے تھے تو 1 مہینہ وہاں جانے کو لگا اور 1 مہینہ واپس آنے کو لگا۔ قربانی دیکھو، اب ہمارے زمانے کے جیسا تو حال ہے نہیں کہ ریزرویشن نہیں رہا تو آدمی سفر بھی نہیں کرتا ٹرین کے اندر، اور وہاں پہ قربانی دیکھو 1 مہینہ تبوک جانے کے لیے اور 1 مہینہ تبوک سے واپس آنے کے لیے۔ رجب میں نکلے تو کون سے مہینے میں واپس آئے؟ رمضان کے مہینے میں۔ میں وہی سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی قربانیوں کا صدقہ اور طفیل ہے جو آج تم اور میں مسلمان ہیں۔ یہ قربانی ہے اللہ کے نبی کی۔ یہ قربانی آپ سوچو، ہمارے زمانے میں ہم رمضان کے مہینے میں سب بند کر دیتے ہیں، دکان بہت سارے لوگ آدھا ٹائم چالو رکھتے، دوسرے کام بند کر دیتے۔ کیوں؟ بولے بھائی میں رمضان کے مہینے میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں خالی رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں اور گھر پہ آرام کرتا ہوں، مجھے رمضان میں ٹینشن پسند نہیں ہے۔ یہ ہمارے زمانے کے مسلمان کا حال ہے۔ اور اس کو افطار میں اگر ایک آدھی چیز اس کے اپنی پسند سے سمجھو کم ہو گئی تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اب سوچو وہ اللہ کے نبی کی قربانی کیسی ہوں گی۔ بدر رمضان میں، احد رمضان میں، خندق رمضان میں، تبوک رمضان میں۔ اچھا فتح مکہ تو میں بھول گیا بولنا، فتح مکہ کے لیے بھی نکلے تو کون سے مہینے میں؟ رمضان میں، وہ بھی رہ گیا۔ مکہ جو فتح ہوا وہ بھی کون سے مہینے میں ہوا؟ رمضان میں۔ یعنی اللہ کے نبی کی زندگی کا مجاہدہ دیکھو، قربانیاں دیکھو میرے محترم دوستو۔ روزے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اتنی محنتیں کی، اتنی قربانیاں دی، تب جا کر آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ پڑھو ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو مسلمانوں کا لشکر تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچ گیا
اب رمضان میں جب واپس پہنچا تو شوال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، اس لیے اپنی طرف سے پہلا لشکر، پہلا قافلہ، پہلی جماعت وہ حج کے لیے روانہ کی مکہ مکرمہ کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، چاہے چھوٹے سے چھوٹی جماعت ہو یا بڑے سے بڑا لشکر ہو، اللہ کے نبی پہلے اس جماعت یا اس لشکر کا کیا طے کرتے تھے بھائی؟ امیر طے کرتے تھے، امیر۔ بغیر امیر کے آپ نے نہ کبھی کوئی جماعت بھیجی، نہ کبھی کوئی لشکر بھیجا، نہ کبھی کوئی قافلہ بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور ان کو امیر بنا کر حج کے لیے اس قافلے کو روانہ کر دیا۔ اب وہ قافلہ روانہ ہو گیا، سورہ توبہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اب تک جو حج ہوتا تھا، حج وہ حج کیسے ہوتا تھا؟ اب مسلمانوں کا تو پہلا سال تھا یہ حج کا، کیونکہ مکہ تو ابھی تو فتح ہوا پچھلے سال، یہ پہلا حج تھا مسلمانوں کا۔ لیکن اب تک جو حج کرتے آ رہے تھے وہ کون حج کرتے آ رہے تھے؟ مشرکین۔ مشرکین کیسے حج کیا کرتے تھے؟ پورے برہنہ ہو کے، پورے برہنہ، کپڑے وپڑے نہیں پہنتے تھے وہ۔ کیوں بھائی ایسا تم بیت اللہ کا طواف کیوں کر رہے؟ نہیں، بولے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ویسے ہی حاضر ہونا جیسے اللہ نے پیدا کیا، یہ کپڑے وپڑے اللہ کے سامنے کا ہی، ایسا ان کا عقیدہ تھا۔ اور وہ ناچ گانا کرتے تھے، بیت اللہ کے اطراف میں جو طواف کرتے تھے گانا گاتے تھے اور زور زور سے منہ میں سے آواز نکالتے تھے۔ ان کا جو طواف کرنا ہوتا تھا وہ اس طریقے سے۔ تو اب مسلمانوں نے چونکہ مکے کو فتح کر لیا تو سورہ توبہ کی 40 آیتیں نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اگلے سال سے مشرکین کے لیے حج کو آنے کو منع کر دیا۔ یہ آج جتنی چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہے نا مکہ مکرمہ میں کہ حدود حرم میں مشرکین نہیں آ سکتے، وہ سب یہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ سورہ توبہ کی 40 آیتیں اللہ کے نبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ 40 آیتیں ان کو سنائی اور کہا کہ جاؤ، فوراً دوڑتے ہوئے جاؤ اور حضرت ابو بکر کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور ان کے قافلے کے ساتھ تم بھی حج کے لیے جانا، اور عرفات کے میدان میں جبل رحمت پہ کھڑے رہ کر جب خطبہ دوں گے اس خطبے کے اندر یہ 40 آیتیں پڑھ کر سب کو سنا دینا اور بتا دینا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب اس کے بعد آنے والے قیامت تک اسی کے اوپر عمل ہوگا۔ حضرت علی دوڑتے دوڑتے پہنچے اس قافلے کے اندر، مل گئے حضرت ابو بکر صدیق سے۔ حضرت ابو بکر نے جاتے ہی پہلا سوال کیا، تم امیر بن کر آئے ہو یا معمور بن کر آئے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ امیر آپ ہی رہیں گے، میں آپ کے ماتحتی میں رہوں گا، مجھے تو صرف اور صرف یہ حکم ملا ہے کہ یہ 40 آیتیں عرفات کے میدان میں پوری امت کو سنانا ہے۔ پہنچے عرفات کے میدان میں، مطلب حج کا جو موقع تھا، پھر حضرت علی نے وہ آیتیں سنائی۔ تو یہ 40 جو آیتیں ہیں میرے محترم دوستو، اس کے بعد سے آج جو ہم حج کے لیے جاتے ہیں وہ اس وقت سے اب یعنی مشرکین کو حدود حرم میں آنے سے منائی ہو گئی کہ بھائی یہ حدود ہے، میقات جو ہے، تم حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے یہ ساری پابندیاں لگا دی گئی۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعہ کو خود اللہ کے نبی نے حج کیسا کیے اور حج کا خطبہ کیسے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی، اور وفات کے بعد پھر اللہ کے نبی کو کیسے غسل دیا گیا، کیسے دفن کیا گیا، یہ سارے واقعات، کیونکہ اگلا ہفتہ آخری ہے، پھر اس کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ اس میں یہ بیان ہو کے پھر ہمارا سیرت کا سلسلہ بھی ختم ہوگا۔ آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ وقت پر پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ سنتیں پڑھ لے بھائی، جن کی سنتیں باقی ہیں۔
مدد کرو. وہ ذمہ دار ہے مسجد کے، یہ صدر صاحب ہے ہمارے، ان کو بولو.